لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم صرف کمیونٹی نہیں ہیں، ہم صرف ایک گروہ نہیں ہیں اور لوگوں کی طرح. یہ افسوس کی بات ہے اور کہ ابھی تک ہم کو ایک گروہ ہی سمجھا جا رہا ہے، ہم کو ایک کمیونٹی تصور کیا جا رہا ہے. ہمارا ملک کی عوام بھی ہم کو وہی ایک کمیونٹی سمجھتی ہے، اور اس کا ہمارے ساتھ جو تعلق اور رویہ ہے وہ اسی کمیونٹی کے لحاظ سے ہی ہے. اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو ایک کمیونٹی ہی سمجھنے لگے، اور ہماری جو فکر ہے اور ہمارا جو کنسرن ہے وہ کمیونٹی کی حفاظت، ہماری اسلامی پہچان کی حفاظت یقیناً بہت اہم ہے. کمیونٹی کو طاقتور بنانا تعلیمی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، کمیونٹی کو پاورفل بنانے کی کوشش کرنا، اس کو جو رائٹس ملے ہوئے ہیں سنویدھان میں، دستور میں، وہ محفوظ رہیں، ہماری عبادت گاہیں محفوظ رہیں، ہماری شریعت اور ہمارا پرسنل لا محفوظ رہے، ہم آزادی کے ساتھ اس ملک میں ایک مسلمان کی حیثیت میں زندگی گزاریں. یہ جو صرف اس محدود تصور سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ ہم ایک امت ہیں، ہم ایک ملت ہیں، ہمارا ایک مقصد ہے، زندگی کا مقصد، اور اس ملک میں ہمارا ایک رول ہے، اور وہ رول اگر ہم کو ہمیشہ ہمارے ذہن میں نہیں رہے گا تو ہم اسی محدود دائرے سے باہر نکل کر نہیں سوچ پائیں گے. اس لیے آج ایک بڑا چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ ملت کو اس محدود تصور سے، کمیونٹی کے محدود تصور سے باہر نکالنے کی کوشش کی جائے کہ ہم ایک امت ہیں، ہم ایک ملت ہیں، اور قرآن کریم ہم کو وہ حیثیت دیتا ہے اور ہماری وہ ذمہ داری متعین کرتا ہے کہ ہم بہترین امت ہیں، اور ہم کو لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خیرخواہی کے لیے، لوگوں کو خطرات سے بچانے کے لیے، لوگوں کو راحت اور آرام پہنچانے کے لیے، اس ملک میں انصاف قائم کرنے کے لیے، اس ملک میں انسانی عظمت اور ہیومن ڈگنیٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہوں پر لے جانے کے لیے، اور اس ملک کے باشندوں کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے کوشش کرنے والی امت، کرنے والا گروہ. جب اس تصور کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو پھر ہم کو یہ حالات اور ان حالات کے یہ جو چیلنجز ہیں یہ بہت بڑے نظر نہیں آئیں گے. یہ بڑے اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے سوچ کے دائرے کو محدود کر لیا ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی ہم کو بہت بڑے نظر آتے ہیں. یقیناً وہ مسائل اہم ہیں، وہ خطرات بھی حقیقی ہیں، ان کا مقابلہ اور ان کو روکنا بھی ضروری ہے، لیکن یہ ملک اور اس ملک کے باشندے دنیا میں بھی بھلائی کا راستہ اختیار کریں، دنیا میں بھی ان کو کامیابی حاصل ہو، اور اس سے بڑھ کر آخرت کی کامیابی جو ہر انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. اس ملک کے تمام باشندوں تک اسلام کا پیغام کیسے پہنچے؟ آج جو ایک بڑا چیلنج ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ہے کہ ایک اسلام کے خلاف ایک نفرت کا ماحول، اسلام کو ایک ڈراؤنا اور خوفناک مذہب بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کی جا رہی ہے، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں، اور ہمارے ملک میں خاص طور سے یہ جو ایک خاص قسم کا ایجنڈا جو آگے بڑھایا جا رہا ہے اس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور ان میں ڈر اور خوف پیدا کرنا اور ان میں عدم تحفظ، انسیکیورٹی کی کیفیت پیدا کرنا، یہ جو چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، ان کا مقابلہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم ایک کمیونٹی مائنڈ سیٹ سے باہر آ کر ہم ایک امت کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت میں اپنا رول ادا کریں، اور اس ملک کی خیرخواہی کا حق ادا کریں، اس ملک کے تمام باشندوں کی خیرخواہی کا حق ادا کریں. خیرخواہی کا ایک پہلو تو دنیاوی بھلائی ہے کہ یہ ملک ترقی کرے، خوشحالی کی راہ پر آگے بڑھے، اس ملک میں سب کے حقوق، سب کی عظمت، سب کی عزت محفوظ ہو، سب کے حقوق محفوظ ہوں. لیکن اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس ملک کے باشندوں تک اسلام کا پیغام، اللہ کا پیغام، اللہ کی بندگی کا پیغام جس کے ہم نمائندہ ہیں وہ ہر شخص تک پہنچے. یقیناً یہ روشنی ان کے دلوں تک پہنچے گی، اور ہمارا اخلاق، ہمارا کردار اگر اس کو سپورٹ کرے گا تو ان کے دلوں پر انشاءاللہ اسلام کی ان تعلیمات کا اثر ضرور ہوگا، اسلام کی اس روشنی سے ان کے دل کھلیں گے انشاءاللہ. اگر ہم اس ملک کے باشندوں اور اس ملک کی سوسائٹی کا مطالعہ کریں تو ان تمام تر کمزوریوں کے باوجود، اس سماج میں بہت ساری خرابیوں کے باوجود ایک ایسا پازیٹیو اور خیر کا پہلو موجود ہے کہ اس ملک کی بڑی آبادی کسی نہ کسی حیثیت میں خدا کو مانتی ہے. ان کا تصور بدلا ہوا ہے، بگڑا ہوا ہے، اس میں شرک شامل ہو گیا ہے، لیکن وہ ایک مذہبی رجحان رکھنے والا معاشرہ ہے، اور وہ حق اور سچائی کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، بشرطے کہ ان تک یہ پیغام اس نمونے اور اخلاق کے ساتھ پہنچے جو نمونہ اسلام نے پیش کیا ہے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلام کا جو اخلاقی پہلو ہے وہ اخلاقی پہلو نمایاں ہو کر لوگوں تک پہنچے. یہاں یہ بات
بہت عام کر دی گئی ہے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہ اسلام تلوار کے زور سے، طاقت کے ذریعے سے پھیلا ہے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. لیکن یہ بات کیسے بتائی جائے لوگوں کو کہ اسلام اخلاق کی طاقت سے پھیلا ہے؟ اسلام کی اصل طاقت اخلاق ہے. اسلام آیا اس لیے کہ انسانوں کا اخلاق بلند ہو. جو معاشرہ اسلام کو اختیار کر لیتا ہے، جو فرد اسلام کو اختیار کر لیتا ہے، وہ اخلاقی لحاظ سے بہت بلند ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے اخلاق کی طاقت کے آگے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی. اخلاق اور کردار کی قوت کے آگے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا زیادہ دیر تک، کتنے بڑا ظالم و جابر ہو. یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے.